سبحان اللہ. جی الحمد لله الحمد لله يحب الصادقين ويلعن الكاذبين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند سنیا والا درود سلام کا نذرانہ پیش فرماؤ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام حمد و درود و بعد عاجزانہ دعا ہے اللہ جل شانہ تمام شر فتنیاں تو اپنی رحمت کی پناہ بخشے، خصوصاً نفس اور شیطان دے فتنیاں تو، اور جنہاں دے واسطے سارا اہتمام کیتا گیا ہے. پروردگار عالم شاہ صاحب قبلہ دی مغفرت فرماوے، درجات بلند فرماوے. اے سال ثواب دے متعلق ہی دو چار گانی عرض کرے ساں، لیکن اس تو قبل دو اشعار کلام دے جناب دے گوش گزار کریں جزو کے داخل چھے. سبحان اللہ. اتنا ہے ہر کوئی اتنا ہے ہر کوئی پردیسی. اتنا ہے ہر کوئی پردیسی. کوئی اج کوئی کل ٹر ویسی. کوئی اج کوئی کل ٹر ویسی. اتنا ہے ہر کوئی جنہاں کو یقین ہے کہ واقعی اسے آپ پردیسی آئے ہو آکھن سبحان اللہ، باقی سارے چپ دو. اتنا ہے ہر کوئی پردیسی. کوئی اج کوئی کل ٹر ویسی. کوئی اج کوئی کل ٹر ویسی. اتنا شاہ جہان نہ رہ گئے. اتنا شاہ جہان نہ رہ گئے. رستم پہلوان نہ رہ گئے. رستم پہلوان نہ رہ گئے. فخر پاکستان فخر پاکستان جنہاں دے نعرے بجدے ہن فلانا فخر پاکستان ہے. اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ او بھی چلے گئے تے اساں بھی ایک نہیں بارگاہ خدا بندے دے اندر پیش دینا ہے. فخر پاکستان نہ رہ گئے. بن دیکھو تاریخ دسے سی. بن دیکھو تاریخ دسے سی. اتنا ہے ہر کوئی پردیسی. کوئی اج کوئی کل ٹر ویسی. کوئی اج کوئی کل ٹر ویسی. توجہ ہے صحیح. چھڈ کرسیاں کوٹھیاں ماڑیاں. چھڈ کرسیاں
لکھاں موتاں لکھاں جھوکاں موتاں اجاڑیاں لکھاں جھوکاں موتاں اجاڑیاں میں مفت کردن کاڑیاں میں مفت کردن کاڑیاں آگاٹے موت بھنے سی آگاٹے موت بھنے سی ہے ہر کوئی پردیسی کوئی اج کوئی کل ٹر ویسی کوئی اج کوئی کل ٹر ویسی توجہ ہے صحیح آنکھوں سے سبحان اللہ سب تو پہلے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ دی حکایت مبارکہ ساکوں بیٹھے میں میرے خیال تو سرے کی سمجھ نہیں آتی اردو کروں بیان مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حکایت نقل فرمائی ہے سنو اپنے ایمان کو تازہ فرماؤ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر بندے نے توجہ پوری رکھنی ہے انشاءاللہ العزیز جے توجہ پوری رکھے سو تا ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ تھی ہو سکے آپ فرمائیں نا ایک بندے نے خواب لکھا خواب دے وچ کیا لیتا ہے کہ جنگل دا شیر اس بندے دے نوجوان دے پیچھو لگا ہوا ہے بندہ آگو آگو بھجدا ہے شیر بندے دے پیچھو پیچھو بھجدا ہے بھجدیاں وہ بندہ دے خواب دیکھن دے بعد اللہ دے ولی کو لگیا تے آکھن لگا کہ حضور اے میں خواب دیکھا ہے تے میں کو اندی مطلب سمجھاؤ اندر خواب دی تعبیر کیا ہے کہ میرے پیچھو جنگل دا شیر لگا ہوا ہے میں بھجدا اگوں تے شیر میرے پیچھو ہے جتھا بھی میں وینا تے شیر اتھاں پہنچ ویندا ہے تے اس کے بعد بھجدیاں میں کو ایک کھو نظر آیا ہے تے میں کھو دے وچ ٹپ مارن دا ارادہ کیتا ہے کہ کھو دے وچ وڑ وینا تے شیر کو بچ ویسا اتنی دیر دے اندر کیا لکھا ہے میرے ویلے کھو دے اندر میری نگاہ پئی ہے تے میں لکھے بڑا سارا نانگ سانپ کنویں میں منہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے تو آدھے میں اتھو بھی گدا ڈار دے بعد بھجدیاں شیر میرے پیچھو ہے کہ میں کو درخت نظر آیا ہے تو میں ہوں سوچا ہے کہ شیر کا درخت دے اتے نہیں چڑھ سکتا چلو میں درخت دے اتے ہی چڑھ لینا درخت دے اتے چڑھن دے بعد کچھ دیر کے دے میں کو سکون ملا کہ چلو کچھ تو سکون حاصل کیا پیچھو جو شیر لگا ہوا ہے لیکن کچھ دیر دے بعد میری پریشانی ہتھوں بات گئی بھئی وہ پریشانی کی میں بات گئی آدھا ہے کہ میری درخت دے اوپر جو چڑھا ہوا ہاں تے تلے دو چوہے آ گئے ایک چوہا سفید رنگ دے ایک چوہا کالے رنگ دے تے انہاں کیا کیتا ہے آون سیدھی درخت دیاں پاڑاں وڈھن شروع کر دیتی ہیں تے میں ای خیال وچ پیاں تے اتنی دیر دے وچ کتے دے جو ڈٹھا ہے تے اوتے ماکھی بیٹھی آئی ماکھی بالکل تیار ہے تے میں انگل لائیے چکھیے ماکھی بڑا مزہ آئی کھادی ایک انگل لائیے دوسری لائیے تیسری لائیے نی ماکھی دے خیال دے اندر میں کو چوہیاں دی فکر بھول گئی ہے تے کیا تھا چوہے درخت دیاں جڑاں کپیندیاں آخرکار جڑاں مکمل کیتیاں تے درخت تلے آ ڈٹھا ہے حضور اے خواب ہے تے ان دی تعبیر دسو کہ اے خواب دی تعبیر کیا ہے اور تعبیر کو آکو دسامت آکو چاہ سبحان اللہ جی رسول اللہ بیٹھے آتے آکا لگا حضور میں خواب دیتا ہے میں کوئی خواب دی تعبیر دساؤ آپ نے فرمایا او پترا
جڑا جنگل دا شیر تیرے پچھو لگا ہویا ہے او کوئی عام شے کہنا ہے بلکہ او حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے بندہ جتنا بھاج گنے جتنا بھی بھاج گنے حضرت اسرائیل علیہ السلام تو نہیں بچ سکتا ساری زندگی 50 سال ہوئے 100 سال ہوئے 200 سال ہوئے 500 سال ہوئے جتنے بھی ہوئے آخرکار موت دا فرشتہ بندے دی روح قبضہ کریں دے کہ اللہ دا ولی آکھن لگا او پوترا جڑا تے کو شیر دکھایا گیا تیرے خواب دے اندر اے شیر حضرت اسرائیل علیہ السلام آکھن لگا حضور ٹھیک ہے اے تا حضرت اسرائیل علیہ السلام جڑا میں کو اگو کھو نظر آیا ہے کھو دے وچ نانگ نظر آیا ہے او کیا شے ہے پیا فرماون لگے اللہ دا ولی بزرگ فرماون لگا او پترا او جڑا تے کو کھو نظر آیا ہے او کھو تیری قبر ہے کیا ہے او کھو تیری قبر ہے جڑا اون دے وچ تے کو نانگ نظر آیا ہے اے دنیا دے اندر رہتے تو جڑے اللہ رسول دی نافرمانی کرنا ہے برے اعمال کرنا ہے کوئی پرواہ نہیں کرنی حلال ہے حرام ہے جائز نہ جائز ہے حق ہے باطل ہے جھوٹ ہے یا سچ ہے دنیا دے اندر کوئی پرواہ نہیں کرندی جویں مرضی آوے اپنی من مانی تے خواہش دے مطابق زندگی گزرنا ہے اے جڑا تے کو قبر دے اندر نانگ دکھا ہے جڑا قبر دے اندر تے کو نانگ دکھایا گئے اے تیرے برے اعمال اے تیرے برے اعمال تے کو قبر دے اندر قبر تے کو دکھائی گئی ہے کھو دی شکل دے اندر نانگ دکھایا گیا برے اعمال دی شکل دے ٹھیک ہے حضور اے بھی من گدا شیر حضرت اسرائیل علیہ السلام تے کھو تے جڑے وچ نانگ نظر آیا اے قبر تے برے اعمال حضور اگے جڑے ویلے میں سوار تھیاں درخت دے اوتے او درخت کیڑا ہے کیڑی شے دا درخت ہے بزرگ فرماون لگے او پوترا او جڑا تے کو درخت نظر آیا او درخت حقیقت دے اندر تیری زندگی ہے جڑی زندگی دے اوتے تو سوار ہے جڑی زندگی دے اوتے تو سوار ہے او درخت تے کو درخت دی شکل دے اندر دکھایا گئے ٹھیک ہے حضور او درخت ہے جڑے ویلے میں اوتے سوار تھی گیا زندگی دے سواراں زندگی گزردی پئی ہے حضور جڑے چوہے نظر آئے ہیں ایک چوہا کالا ہے ایک چوہا سفید ہے او چوہے کیڑی شے ہیں آپ فرماون لگے اللہ دا ولی او نوجوان کو فرماون لگا او پوترا او جڑے تے کو چوہے نظر آئے او ایک دہی ہے ایک رات ہے دہی سفید جڑا چوہا سفید رنگ دا ہے او دہی ہے تے جڑا چوہا کالے رنگ دا ہے او رات ہے تے درخت دیاں جڑاں کٹن شروع کر دتیاں کیا مطلب تیری زندگی دے جہاڑے گزردے پین رات گئی دہی گیا رات گئی دہی گیا رات گئی دہی گیا ایسے طرح زندگی گزرتی ٹھیک ہے حضور اے تے میں من کیتا ہے کہ جڑے چوہے نظر آئے ہیں او دہی تے رات تے جڑا میں کو تے ماکھی نظر آئی ہو کیڑی شے ہے آپ فرماون لگے او پوترا او دنیا ہے او دنیا دیاں لذتاں ہیں ہن تو تے کو چوہیاں دی بھی فکر ہے اسرائیل علیہ السلام دی بھی فکر ہے تے قبر دی بھی فکر ہے تے کو تیرے برے اعمال بھی دکھائی دیتے ہیں تے کو ہر شے دی اپنی آخرت دی فکر ہے جڑے ویلے تو ماکھی دے خیال وچ گیا ہے کیا مطلب یعنی جڑے ویلے تو دنیا دے خیال دے وچ گیا ہے تے کو پچھلی فکر ساری بھول گئی ہے تے جڑے ویلے چوہیاں نے درخت دیا جنا مکمل کیتیاں جو نوجواناں دے درخت تلے آ ڈٹھا دے نہیں بزرگ نے فرمایا اے پوترا ہولے ہولے چوہے تیرے درخت دیا جنا کپیندے راسن کیا مطلب ساری زندگی دا دہی گیا رات گئی دہی گیا رات گئی ایک دن ہو جے آ بننا ہے کہ ساڈے دہی ختم تھی ونجنے تے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ پیش تھی ونجنا ہے ہن اج ڈٹھا ونجے تا لوگ آکھدے نے میاں توجہ ہے لوگاں کو آکھا بنے کہ میاں آخرت واسطے بھی کچھ تیاری کر گنو قبر و حشر دی بھی سوچ گنو اے تا نہیں صرف دنیا دے وچ عیش مارو مزے مارو جویں مرضی آوے کرو تے آخرت دی کوئی پرواہ نہ کرو اگو کیا آکھدن کہ میاں اے جہان میٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا اے تا جویں گزرتے گزارو اگا اللہ خیر کرے سی اگا کرن دی کیا ضرورت ہے ایک نعت خواں یا نقیب کہیں بزرگ دا شعر پڑھے تے آکھن لگے آدھے قسمت ساڈی
مکی ہو گئی، قسمت ساڈی لکی ہو گئی، مدنی ہو گئی، مکی ہو گئی، جیوے شالا حسین دا نانا جنت ساڈی پکی ہو گئی۔ اتھاں جنت دے واسطے صحابہ کرام نے قربانیاں دتیاں، اہل بیت نے قربانیاں دتیاں، لیکن انہاں دا مقصد کیا ہے کہ رب العالمین صاحب کو جنت عطا فرما دے، لیکن ساری یہ بھولی بالی قوم ہے، اے آخدن بس اسا کچھ کروں یا نہ کروں جنت تے ساری ہے ہی پکی۔ بادشاہ باسی میں جویں برود معاشر دا میدان ہوسی تے اساں بس ساکو کہیں ہٹنا بھی نہیں، نہ ساڈا حساب نہ کتاب، بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمیسن تے اساں جنت وڑ ویسو۔ ہن آپ دسو آج تو بعد جڑے بندے اے نظریہ رکھے نا ایسا بس بغیر کیتے جنت وڑ ویسو، آج تو بعد انہاں کماون واسطے نہیں بننا، بالکل گھر بننا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اے دسو اے دنیا دا جہان آلہ ہے یا آخرت دا جہان آلہ ہے؟ جنت آلہ ہے یا دنیا آلہ ہے؟ تے ہن پروردگار بغیر کیتے جنت دے سکدے تے سب بغیر کیتے روٹی نہیں دے سکدا؟ دے سکتے نا، بس آج بات کہہ نہیں کماونا تے جے کماونا نہیں تے گھر والی آکھے تو اٹھی آپ ہی کما ساکو کھوانا دا تو نکل ساکو نہ تے دکھائی دے، آکھنے میں نہیں آکھنا۔ معلوم تھیا دنیا دے وچ رہن کیتے بھی کچھ کرنا پوندا ہے تے آخرت دے وچ جنت کیتے بھی کچھ نہ کچھ سارے کو کرنا ضروری ہے۔ جی ہن بندہ کچھ کرے نا کہ رب دے آسرے تے باہر آوے کہ میاں رب رحیم کریم ہے، آپ ہی رزق دیسی، ایسا خاص ہوتا بندے آکھنے میاں دا بے وقوف بندہ ہے، کچھ کرے سی تک ہر کنوں ٹکر پانی آسی تے ایویں جنت دی تانگ تے باہر آونا کہ میاں جنت تھا کو پروردگار ایویں دے دے سی۔ یاد رکھے جنت بھی بغیر کیتے نہیں مل سکتی۔ سنتے بیٹھے ہوئے توجہ ہے صحیح، وقت بھی مقدہ پہ ایک دو گالیں چلو بھی ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اے سال ثواب کے متعلق سننا بھی ہاں، ایک کتاب ہے رشد الایمان، نائب محدث اعظم شیخ الحدیث ابو محمد عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے، سبحان اللہ کیا ہی بات ہے۔ اے سن سو تے ہن تساں آپ اندازہ لے سو جڑے دنیا تو جنہ بننا ہوندے او تے چلن ویندے تے باقی پچھلیاں بھی انہاں کیتے کچھ کرنا ہوندے کہ صرف مال و متاع اس کو تقسیم کر لیا، باقی کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب حدیث مبارکہ سماعت کیجئے ذرا، کہیے سبحان اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یا صحابی لا تنسوا امواتکم فی قبورہم خاصۃ فی شہر رمضان فإن ارواحهم یاتون بیوتہم فینادی کل واحد منہم الف مرۃ من الرجال والنساء یعطف علینا بدرہم او برعیف او بکثرۃ خبز او بدعوۃ او بقراءۃ آیۃ او بکسوۃ او کساکم اللہ من اللباس الجنہ۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے، آپ نے کیا فرمایا؟ یا اصحابی، اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، اپنے مردوں کو ان کی قبروں میں بھلا نہ دینا۔ مسلمانوں میرے امتیوں، اپنے مردیاں کو قبر دے وچ رکھن تو بعد انہاں کو بھولنا منع ہے۔ رمضان شریف دا مہینہ تا خصوصاً، لیکن اس کے علاوہ بھی اس لیے کہ اپنے مردوں کو بھلا نہ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یقیناً ان کی روحیں اپنے اپنے گھروں میں آتی رہتی ہیں، انہاں دی روحاں اپنے گھروں کے اندر آنیاں ویندیاں رہے ہوئے نہیں ہیں، کیا آدیاں؟ ان میں سے ہر روح اپنے گھر والوں، مردوں، عورتوں کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، ہزار بار پکار کر کہتی ہے کہ او ہمارے گھر والوں، ہم پر مہربانی کرو، ایک درہم صدقہ کرو، یا ایک روٹی صدقہ کرو، یا ایک روٹی کا ٹکڑا ہم پہ ہمارے لیے صدقہ کرو، یا ہمارے لیے دعا کرو، یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کر ہمارے لیے اس کا ثواب بھیجو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کا لباس عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں قبروں والے جو ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو،
ہم نے تمہارے لیے کتنا کچھ چھوڑا پیچھے، کیا تم ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی روحیں ہزارہ بار اپنے گھروں کی طرف آتی جاتی رہتی ہیں اور اپنے گھر والوں سے کہتی رہتی ہیں کہ اے ہمارے گھر والوں، اگر بیٹا ہے تو باپ سے کہتا ہے، بھائیوں سے کہتا ہے، ماں سے کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہمارے لیے بھی خیرات کر دو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد بندے کا اعمال نامہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی جس چیز کا ثواب بندے کو پہنچتا رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک فرمایا صدقہ جاریہ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوئی مال خرچ کیا، ایسی چیز پر لگایا، مثال کے طور پر ہم نے مسجد بنوا دی، جب تک اس میں کوئی نماز پڑھتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی، ہم مر جائیں گے جب تک اس میں نماز ہوتی رہے گی اللہ رب العالمین اس کو ثواب پہنچاتا رہے گا۔ اب کوئی طالب علم مدرسے میں پڑھتا ہے، غریب ہے بیچارہ، اس کے پاس فرصت نہیں ہے کتابیں لینے کی یا مدرسے میں آنے جانے کی، گھر کے اخراجات بھی بہت ہوتے ہیں، تو اس بنا پر اگر ہم نے کسی طالب علم کا خرچ اپنے ذمہ لے لیا ہے تو اس کو پڑھا دیا ہے، اب وہ پڑھ گیا، وہ پتہ نہیں کتنوں کو پڑھائے گا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا عمل اگر تم کر جاؤ گے صدقہ جاریہ، تو یہ پڑھے گا بچہ، اس کے بعد پتہ نہیں یہ کتنوں کو پڑھائے گا، وہ ہزاروں کو پڑھائیں گے، تو قیامت تک تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ جب تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو تم گناہوں سے خالی اور نامہ اعمال تمہارا نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اب یہ ہو گیا پہلا صدقہ جاریہ، بندہ کوئی ایسا کام کر جائے جو جس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ ملتا رہے۔ اس کے بعد دوسرا فرمایا اور علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے۔ نفع علم کون سے علم سے حاصل کیا جاتا ہے؟ ایک اور بات بھی سنیے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر، توجہ ہے، بڑی کمال کی بات ہے، آپ ذرا سنیں گے اور انشاءاللہ پہلی بار ہی سنیں گے۔ آپ فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا، مرنے لگا، اس کی جو گھر والی تھی وہ حمل کے ساتھ تھی، حاملہ تھی، وہ مرنے لگا، بہت ہی گناہگار تھا، بہت ہی پاپی شخص تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ذہن کے اندر خیال ڈالا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں تو مر جاؤں گا، میں تو جانے والا ہوں دنیا سے، میرے مر جانے کے بعد میرا بیٹا پیدا ہوگا، تم نے اسے کسی چیز کی تعلیم نہیں دینی، فقط اللہ کا قرآن پڑھانا ہے، فقط اللہ کا قرآن پڑھانا ہے۔ عرصہ گزرتا رہا، بچہ پیدا ہوا، جب بولنے کے قابل ہوا تو اماں جی اس کی نے ابو جی کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے لے گئی استاد کے پاس، اور استاد کے پاس جب پڑھنے کے لیے بچے کو بٹھایا تو بچے کو استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بچے نے اپنی توتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو جب سے اس کے والد نے وصال فرمایا تھا تو اس کے ابو جی پر عذاب ہو رہا تھا، تو جب بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے بچے سے، اس کے ابو سے عذاب فوراً اٹھا لیا جائے۔ تو فرشتوں نے کہا یا مولا کریم، جتنے عرصے سے مر کر قبر میں آیا ہے آج تک عذاب کم نہیں ہوا، آج کیا وجہ ہے؟ سارا کا سارا عذاب اٹھانے کا حکم آ گیا ہے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا اس کے بچے نے مجھے اپنی توتلی زبان میں رحمان بھی کہا ہے، رحیم بھی کہا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں ابھی اس کو عذاب دوں۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنی اولاد کو ایسا علم پڑھائیں گے یعنی قرآن کا، دین کا، تو دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، آخرت میں بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا نفع دینے والا علم، تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے مرنے کے بعد ان کی قبر پر جا کر دعا کرے۔ دعا کرنے والی اولاد بھی اللہ تبارک و تعالی نے
فرمایا کہ سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں لیکن صدقہ جاریہ ہمیشہ ثواب، صدقہ جاریہ سے ہمیشہ ثواب پہنچتا رہتا ہے، علم دین سے بھی ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اگر بندہ ایسی اولاد چھوڑ گیا ہے جو دین کا علم جس نے حاصل کیا اور اس کے بعد دین پھیلایا اور اپنے ماں باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر جب دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے صدقے نہیں، اپنے کلام اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے مبارک کے صدقے سے ہماری بخشش فرما دے گا۔ اب ہمیں چاہیے ہم سکول بھی بھیج دیتے ہیں اور ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے ایک دو بیٹے دین میں بھی اگر دے دیں تو دنیا تو ہم اپنی بناتے ہیں تو ہماری آخرت بھی بن جائے تو ہمارے لیے کتنا فائدہ ہوگا۔ آخر میں 2 منٹ رہ رہے ہیں ختم شریف میں سے، آخر میں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر سنیے اور ایمان تازہ فرمائیے، کہہ دیجیے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سلطان العارفین جھنڈا شہزادہ آپ فرماتے ہیں، جو دیکھے جان سار مویا دے جو دیکھے جان سار مویا دے تا او جانے جو مردہ ہو بچ قبران دے اننا پانی پانی بچ قبران دے اننا پانی تے خرچ لڑی دئی گھر دا ہو ایک بچھوڑا ماں پیو بھائیاں تے دوجا عذاب قبر دا ہو بہ نصیب انا دے باہو باہو بہ نصیب انا دے باہو جڑا بچ حیاتی مردہ وقت پورا تھی گئے اور الحمدللہ آدم عظیم بندہ یہ اچھا بندہ یہ وہ ہے جڑا وقت پہ اپنا کام مکا دے۔ آخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔